جب ہمارے بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے والدین انہیں سکھاتے ہیں کہ بیٹا تعلیم حاصل کرو، اچھی طرح پڑھو تاکہ تم بڑے ہو کر اپنا ایک بڑا گھر بناؤ، ایک بڑی گاڑی لو اور خوب پیسہ کماؤ، کیونکہ اس دنیا میں عزت صرف اسی شخص کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ ایگزیکٹلی یہی نصیحت ہمارے آج کے والدین اپنے بچوں کو کرتے ہیں۔ اب ہمارے بچے اپنا مقصد سمجھ جاتے ہیں کہ میں بھی بڑا ہو کر بہت دولت مند آدمی بنوں گا، لوگ میری بھی عزت کریں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم غلط ہیں۔ عزت اس کی نہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، بلکہ عزت اس کی زیادہ ہے جس کی جدوجہد زیادہ ہے اور جس کی محنت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہی دیکھ لیں کہ جب ہم بل گیٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار آخر اس نے کیا کیا ہوگا، اس نے کتنی محنت کی ہوگی، اس کتنا عرصہ لگا ہوگا کہ آج وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے بل گیٹس بہت پسند ہے کیونکہ وہ امیر ترین شخص ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے سنا ہے؟ نہیں، آپ نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ہم عزت ہر شخص کی اس کی محنت کے لحاظ سے کرتے ہیں، اس کی دولت کے لحاظ سے نہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ غلط نظریے پیدا کر لیے ہیں، غلط فلسفی پیدا کر لی ہے کہ یار عزت اس شخص کی ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کہ ہم اس شخص کی عزت زیادہ کرتے ہیں جس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ انسان کی پہچان اس کی دولت سے ہوتی ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی محل تو نہیں تھا، کوئی جائیداد تو نہیں تھی، فارم ہاؤس میں نہیں تھا، کسی قسم کا سونا بھی نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو تین دن تک چولہا ہی نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ میں بھائی کا پتھر باندھا ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت دی کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا رہے۔ اس سب سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ انسان کی پہچان دولت سے نہیں بلکہ اس کی محنت اور اس کے عمل سے۔ دوستوں، آج ہم لوگوں کی زندگی سے گول ختم ہو گیا، بس ہماری زندگی میں آج اب خواہشات رہ گئی ہیں۔ خواہشات اور گولز میں بہت فرق ہے۔ خواہشات ایسے ہیں جیسے آپ کسی بس میں بیٹھ جائیں، آپ کو نہیں پتا کہ بس کہاں جا کر رکے گی، آپ بس اس میں بیٹھ گئے ہیں، اب بس جگہ جگہ جا کر رکے گی اور آپ وہاں تھوڑی موج شوج کر واپس آ جائیں گے، بس میں بیٹھ جائیں گے اور اگلی اسٹیشن کا انتظار کریں گے جہاں بس رکے گی۔ یہ چلتا رہے گا، بس رکے گی، چلے گی، اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ تھک جائیں گے اور پریشان ہو کر مایوس ہو کر بس سے اتر جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بس نے کدھر جانا ہے۔ خواہشات بھی ایسی ہی ہیں، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ کو 1 کنال کا گھر چاہیے تو کل آپ کو 5 کنال کا گھر چاہیے ہوگا۔ اگر آج آپ کے پاس 20 لاکھ کی گاڑی ہے تو کل آپ کو 40 لاکھ کی گاڑی چاہیے ہوگی۔ پھر آپ کو فارم ہاؤس چاہیے ہوگا۔ آپ کی ضروریات بڑھتی جائیں گی، آپ کی خواہشات بڑھتی جائیں گی، آپ کی لالچ بڑھتی جائے گی، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوگی جو آپ چاہتے تھے، لیکن آپ کے دل میں سکون نہیں ہوگا اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے اور پھر ایک دن مریض بن جائیں گے۔ ہم جب بھی کسی بڑے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں یا کسی بڑے فارم ہاؤس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو کہنا شروع کر دیتے ہیں، شو مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا گھر چاہیے، میں بھی ایسا گھر بناؤں گا۔ اتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں، جنہوں نے گھر بنایا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا جو اس گھر کے اندر ہیں انہیں کیا چاہیے۔ انہیں بھی آپ کتنے بڑے بڑے گھر میں آنے کا شوق تھا، لیکن اب وہ تنگ آ گئے ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہیں تب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوسائڈ ڈال لیتے ہیں، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پاپ سٹارز، ایکٹرز، ایکٹریسز کیوں سوسائڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنی ساری خواہشات پوری کر لی ہوتی ہیں۔ پھر کیوں؟ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے جو انہوں نے چاہا ہوتا ہے، ان کو مل جاتا ہے، پھر وہ کیوں سوسائڈ کر لیتے ہیں؟ وہ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دماغ کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، دل کو تو وہ بھول ہی جاتے ہیں۔ جب دل اسکول میں نہیں تھا تو انسان کہاں زندہ رہ سکتا؟ یا آپ سوشانت سنگھ کی مثال لے لیں، جسے آپ اپنا آئیڈیل مانتے تھے کہ یار کتنا پیسہ ہے اس کے پاس، یار یہ شخص کیسے پریشان ہو سکتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اتنا پیسہ اس کے پاس، کیا کیا اپنے گھر میں لٹک کے مر گیا، سوسائڈ کر لی۔ مشہور سنگر مائیکل جیکسن کی مثال لے لیں آپ، مشہور سنگر ڈرگس کے اوور ڈوز سے مر گیا۔ پاپ سنگر پرنس کی مثال لے لیں آپ، اتنی دولت تھی اس کے پاس، اپنا پرائیویٹ جیٹ تھا، اس کے گیٹ سے لے کر اس کے گھر تک 1 کلومیٹر کا سفر تھا، اس نے کیا کیا؟ سوسائڈ کر لیا۔ کیوں؟ مطلب اس کے پاس تو سب چیز تھی نا، جو چیز ہم چاہتے ہیں، جو دولت ہم چاہتے ہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں وہ سب اس سے زیادہ تھی، اس نے کیوں کی؟ پھر ڈپریشن۔ جب انسان اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے تو پھر اس کے پاس اور کوئی بچتا نہیں جس کو وہ حاصل کرے، بس پھر وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی سے خواہشات کو ختم کریں، گولز پیدا کریں۔ ٹی وی پر کسی کو خوش دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ بہت خوش ہے اس وجہ سے، یہ سب دھوکہ فریب ہے۔ وہ آپ کو خوش لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دل کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں، تو ہم پھر ایسے کیوں آئیڈل بنائیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے گول سیٹ کریں۔ گولز ایسے ہیں جیسے آپ منڈی میں ہیں اور آپ لاہور کی بس میں بیٹھے ہیں لاہور جانے کے لیے،
اب آپ کی منزل لاہور ہے، رستے میں بہت سے اسٹیشن آئیں گے، لیکن رکنا آپ نے لاہور ہی۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی منزل زیادہ دولت کو بڑی گاڑی یا کوئی بڑا گھر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی منزل اپنے اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے اور اپنے وطن کو کامیاب بنانا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بہت کامیاب ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس دولت ہے، نہیں، وہ اپنی پوری زندگی دولت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے۔ ہمارا سب کچھ ہمارا وطن ہونا چاہیے، ہمارا اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آج ہمارے وہ لیڈرز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں اور دولت کے پاس چلے گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کرا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی ایسے بنائیں کہ جب ہم مریں تو پتہ چلے دنیا کو کہ کوئی مرا ہے۔ جنید جمشید کو دیکھ لیں، جب دنیا چھوڑ کے گئی دنیا نے دیکھا کہ کوئی ایک عظیم ہستی آج اس دنیا کو چھوڑ کے گئی ہے۔ اس طرح نہ مریں جیسے کوئی بلینئر مر گیا، پتہ ہی نہیں اچھا بڑا امیر ترین آدمی تھا، ٹھیک ہے بائے، 5 منٹ کے لیے اس کی گفتگو یا بس ختم۔ تو اس طرح اپنی زندگی کو ایسے بنائیں کہ جب آپ مریں تو دنیا کو پتہ چلے کہ یار ہاں آج کوئی مرا ہے۔ دیکھیں اپنی زندگی کو مقصد بنائیں، یہ کاغذ کا نوٹ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے پہ غور و فکر کریں۔ کسی ایسے انسان کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں جس کے پیسے نے اسے خوش رکھا ہوا ہے، کیونکہ پیسہ تو وقتی چیز ہے، آج ہے شاید کل نہ ہو۔ اس لیے اپنا مقصد دولت نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا اپنا مقصد ہے۔ I hope you guys like the video. If you like, then please like and share this video and also subscribe our channel and keep supporting us. See you soon. Goodbye and Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.